دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کائنات میں موجود اس پر اسرار سوراخ کے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں جس سے بلیک ہولز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اگر آپ بلیک ہولز کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات نہیں رکھتے تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ بلیک ہول کس بلا کا نام ہے۔ کیا ہماری کائنات ایک بڑے بلیک ہول کے اندر موجود ہے؟ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس ویڈیو میں آپ یہ بھی جان پائیں گے کہ اب تک سائنٹسٹ کون سے بڑے بلیک ہول کو دریافت کرنے میں کامیاب ہو پائے ہیں اور اس بلیک ہول کا سائز کتنا بڑا ہے۔ ان تمام سوالوں کے جواب آپ جاننے والے ہیں آج کی اس 5 منٹ سائنس کی ویڈیو میں۔ دوستو کائنات میں موجود بلیک ہولز کا ذکر تقریباً ہر جگہ ہی پڑھنے اور سننے کو ملتا ہے۔ بلیک ہول دراصل ایک ایسے پراسرار سوراخ کو کہا جاتا ہے جو کسی بڑے ستارے کی موت ہو جانے کے بعد جنم لیتے ہیں۔ اگر کسی ستارے کی قدرتی طور پر موت واقع ہو جائے تو اس ستارے کو سپر نووا کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جب بھی کسی ستارے کی موت واقع ہوتی ہے تو ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے جس کی روشنی کئی لائٹ ایئرز تک پھیل کر دیکھی جا سکتی ہے۔ اس دھماکے کے فوراً بعد اس ستارے کی شدید ترین کشش شکل اسپیس کے اندر ایک خاص قسم کا سوراخ پیدا کرتی ہے جس سے بلیک ہول کہا جاتا ہے۔ یہاں چونکا دینے والی بات تو یہ ہے کہ اس بلیک ہول کے اندر اگر ایک بار بھی کوئی چیز غلطی سے بھی چلی جائے، پھر چاہے وہ کوئی انسان ہو، کوئی ستارہ ہو یا پھر کوئی روشنی ہو، وہ واپس کبھی بھی باہر لوٹ کر نہیں آ سکتی۔ آپ آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ بلیک ہول کے باہر کیا ہو رہا ہے یہ تو ایک انسان جان سکتا ہے، لیکن بلیک ہول کے اندر کیا ہو رہا ہے اس بات سے انسان ابھی تک ناواقف ہے۔ لہٰذا دنیا کی بے شمار سائنسدان بلیک ہولز کے متعلق اپنی تھیوریز پیش کر چکے ہیں۔ یاد رہے کہ اب تک ہم انسانوں کے پاس اس کائنات کی شروعات کو ایکسپلین کرنے کے لیے جو ٹھوس تھیوری پیش کی گئی ہے اس کا نام ہے بگ بینگ تھیوری۔ بگ بینگ تھیوری کے مطابق ایک نہ نظر آنے والا وہ نقطہ ہے جس کے اندر لاتعداد انرجی موجود تھی۔ وہ نقطہ آج سے تقریباً 14 بلین سال پہلے ایک بہت بڑے دھماکے کے باعث پھٹا، جس کے بعد اس کائنات کی شروعات ہوئی۔ آج جس کائنات میں ہم جی رہے ہیں ایک لامحدود فاصلے تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہ کائنات اتنی بڑی ہے کہ جس کائنات کے بارے میں آج ہم جانتے ہیں اس کا فاصلہ 93 بلین لائٹ ایئرز تک ہے، مگر اس 93 بلین لائٹ ایئرز کی دوسری طرف کیا کچھ موجود ہے اس کے بارے میں آج ہم انسان تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کائنات کے 93 بلین لائٹ ایئرز والے حصے کو آبزرویبل یونیورس کہا جاتا ہے، جبکہ اس کی دوسری طرف والے حصے کو نان آبزرویبل یونیورس کا نام دیا جاتا ہے۔ آج جدید ٹیکنالوجی رکھنے کے باوجود بھی دوسری طرف والے حصے کے پاس جا کر بھی ہم انسان نہ تو کچھ دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی کچھ معلوم کر سکتے ہیں۔ حال ہی میں سائنسدانوں نے اس کے متعلق ایک رپورٹ شائع کی جس نے سب کو چونکا کے رکھ دیا۔ دراصل سائنٹسٹ کی پیش کی گئی تھیوری کے مطابق ہماری کائنات کے آبزرو یونیورس اور نان آبزرو یونیورس والے دونوں حصے ایک بڑے بلیک ہول کے اندر موجود ہیں۔ جی بالکل ٹھیک سنا آپ نے۔ سن 2004 میں نیکوڈم جے پاپلوسکی نامی امریکی سائنٹسٹ نے ایک رپورٹ شائع کر کے اپنی ایک تھیوری پیش کی۔ اس سائنٹسٹ کا دعوے کے ساتھ کہنا تھا کہ ہماری کائنات ایک بڑے بلیک ہول کے اندر موجود ہے اور اس کا سائز بھی لامحدود ہے، یعنی کہ جس پوری کائنات میں آج ہم زندگی بسر کر رہے ہیں یہ اور اس سے جڑی ہر ایک چیز ایک بہت بڑے بلیک ہول کے اندر موجود ہے۔ اس وقت بلیک ہول سینکڑوں قسم کے ہیں جن میں کچھ بہت بڑے اور کچھ بہت چھوٹے سائز پر مشتمل ہیں۔ اب تک سائنٹسٹ جس سب سے بڑے بلیک ہول کو دریافت کرنے میں کامیاب ہو پائے ہیں اسے 10618 کا نام دیا گیا ہے۔ اس بلیک ہول کا سائز اتنا بڑا ہے کہ آپ کے لیے شاید تصور کرنا بھی مشکل ہو۔ اس وقت کائنات میں سب سے تیز سفر کرنے والی جو چیز موجود ہے وہ ہے روشنی۔ ایک اندازے کے مطابق روشنی صرف ایک سیکنڈ کے اندر تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کر سکتی ہے، اور اسی سپیڈ سے اگر ایک انسان مسلسل 1 سال تک اپنا سفر طے کرے تو یہ بنتا ہے 1 لائٹ ایئر۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہماری ملکی وے گلیکسی جس کے اندر آج ہمارا پورا سولر سسٹم موجود ہے تقریباً 1 لاکھ لائٹ ایئرز پر پھیلی ہوئی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اپنے ملکی وے گلیکسی سے باہر نکلنے کے لیے 1 لاکھ لائٹ ایئرز کا سفر طے کرنا ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ دریافت ہونے والے 10618 بلیک ہول کا سائز تقریباً 3,20,000 لائٹ ایئرز بنتا ہے، یعنی کہ اس بلیک ہول کا سائز ہمارے ملکی وے گلیکسی کے سائز سے بھی 3 گنا زیادہ بڑا ہے۔ 10618 بلیک ہول تقریباً 66 بلین سورج کے برابر بنتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارا سولر سسٹم کا سورج ایک درمیانے درجے کا ستارہ ہے۔ یہ ہماری زمین سے سائز کے اندر تقریباً 13 لاکھ گنا بڑا ہے اور پورے سولر سسٹم کی ماسس کا تقریباً 97% بنتا ہے۔ لہذا امریکی سائنٹسٹ نیکوڈم جے پاپلوسکی کی پیش کی گئی تھیوری سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید ہماری پوری کائنات ایک بڑے بلیک ہول کے اندر موجود ہے۔ دوستو شاید آپ نہ جانتے ہوں
کہ پہلے بلیک ہولز کی دریافت بھی صرف ایک تھیوری ہی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ کر کے اس تھیوری کو حقیقت مان لیا گیا۔ اسی طرح اس وقت ہماری کائنات کا کسی بلیک ہول کے اندر ہونا بھی ایک تھیوری ہی ہے، جسے اس وقت جان کر صرف مذاق سمجھا جا رہا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ آنے والے وقت میں کچھ ٹھوس ثبوت ملنے پر یہ تھیوری بھی سچ ثابت ہو جائے۔ اس وقت جتنے بھی بلیک ہولز موجود ہیں، سب کے اندر ایک سنگولیرٹی جیسا نقطہ موجود ہوتا ہے، جس کا سائز تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، لیکن اس کی ڈینسٹی لاتعداد ہوتی ہے۔ جو بھی چیز ایک بار بلیک ہول کے اندر چلی جائے تو وہ اس سنگولیرٹی نقطے کا حصہ بن جاتی ہے۔ اگر بلیک ہول اور بگ بینگ تھیوری دونوں کا ماڈل سامنے رکھا جائے تو ان دونوں میں فرق صرف اتنا محسوس ہوتا ہے کہ بلیک ہول کسی چیز کو اپنی طرف اندر کھینچتا ہے، جبکہ بگ بینگ کے اندر سے ہر چیز صرف ایک دھکے سے پھیلتی جا رہی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق ہماری کائنات کی شروعات کچھ اس طرح سے ہوئی ہے کہ ایک بڑا بلیک ہول سنگولیرٹی نقطے سے جڑا ہوا ہے، جس کے اندر کہیں سے انرجی پہنچ کر اکٹھی ہوتی رہی اور پھر اس کے پھٹنے سے ہماری کائنات وجود میں آنے لگی، اور آج ہم اسی کائنات کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ سن 1992 میں ایک سائنسدان جس کا نام لیس مولن تھا، انہوں نے ایک تھیوری پیش کی۔ ان کا کہنا تھا کہ جب بھی بلیک ہول کے اندر کبھی کوئی چیز جاتی ہے تو وہ چیز ایک سنگولیرٹی یعنی کہ نقطے کے اندر جا کر جمع ہوتی رہتی ہے، لیکن جب یہ نقطہ مزید کسی چیز کو جمع کرنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے تو پھر وہ پھٹ کر ایک دھماکہ پیدا کرتا ہے، جس کے بعد ایک نئی کائنات وجود میں آتی ہے۔ پھر اس نئی وجود میں آنے والی کائنات کے اندر نئے ستارے، نئے بلیک ہولز اور نئی گلیکسیز جنم لیتی ہیں، یعنی نئے سرے سے ایک نئی کائنات بننے لگتی ہے۔ لہذا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر نئے بلیک ہول کے اندر ایک نئی کائنات موجود ہو سکتی ہے۔ اس بات کا ذکر ہمیں قرآن مجید میں بھی پڑھنے کو ملتا ہے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مجھے قسم ہے رات کے وقت ظاہر ہونے والے کی، اور تم کیا جانو کہ رات کے وقت ظاہر ہونے والی چیز کیا ہے، وہ ایک روشن ستارہ ہے۔ اسی طرح سورۃ واقعہ میں بھی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں تارے ڈوبتے ہیں۔ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر تشریف لے کر گئے تو وہ ایک نئی کائنات تھی۔ یہ وہ آسمانی راستہ تھا جو باقی تمام مخلوقات کے لیے ایک حد تھا، جبکہ یہ راستہ بھی ہمیں ایک بلیک ہول کی موجودگی کی طرف ہی اشارہ کرتا دکھائی دیتا ہے، کیونکہ یہ ایک نئی کائنات کا راستہ تھا جو ہماری کائنات سے بالکل مختلف تھا۔ یاد رہے کہ بلیک ہول دنیا کے تمام سائنٹسٹ کے لیے ابھی تک صرف ایک تھیوری بنی ہوئی ہے، جبکہ اسے کسی ٹھوس ثبوت کے ساتھ ثابت کرنا ابھی بھی باقی ہے۔ لیکن قرآن مجید کے مطابق بلیک ہول کائنات کی ایک ایسی پراسرار جگہ کو کہا جاتا ہے جو کہ ہماری کائنات سے بالکل مختلف ہے، کیونکہ بلیک ہول میں پہنچ کر انسان عام کائنات سے ہٹ کر کسی دوسری اور بہت ہی مختلف کائنات میں چلا جاتا ہے۔ دنیا کے تمام سائنٹسٹ بلیک ہول کے متعلق اپنی اپنی صرف تھیوریز ہی پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ بلیک ہول اصل میں کس بلا کا نام ہے، بلیک ہول کے اندر کیا کیا چیز موجود ہے، اور اس وقت ہماری کائنات اس کے اندر موجود ہے بھی یا نہیں، اس بارے میں بہتر علم صرف اللہ پاک ہی رکھتے ہیں۔ یقیناً آج کی ویڈیو بھی آپ کے لیے بہت نالج کا باعث بنی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا لیں۔ خدا حافظ۔